میں ہوں ساحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت ₹3 فی منٹ ہے۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں عالمی خبریں۔ یورپ میں بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر جمہوریہ چیک میں 3 ہفتوں کا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران اسکولوں، بار اور ریستوران کو بند رکھا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیدرلینڈز میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 7000 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں اس وقت جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں یورپ میں بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد 1 لاکھ بتائی تھی، جبکہ یورپ میں بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں کووڈ متاثرین کی تعداد بڑھنے کے نتیجے میں 3 درجے کی پابندیوں کا اطلاق آج سے شروع ہو جائے گا۔ ان پابندیوں کے ذریعے ہر علاقے کو میڈیم، ہائی الرٹ یا ویری ہائی الرٹ میں بانٹا جائے گا۔ ان درجات کے ذریعے جہاں برطانوی حکومت ایک طرف تو کووڈ سے نمٹنا چاہتی ہے، وہیں دوسری طرف اپنی گرتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کووڈ سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 80 لاکھ، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 10,85,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سائنسدان اس وقت یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وائٹامن ڈی کے استعمال سے کووڈ کے خلاف قوت مدافعت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اسی بارے میں تاحال رضاکاروں کی تلاش جاری ہے، جبکہ وہ لوگ جو اس ٹرائل کا حصہ بنیں گے انہیں بذریعہ ڈاک یا کوریئر وائٹامن ڈی کی گولیاں بھیجی جائیں گی اور ان ادویات کا کورس 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ برطانیہ میں پہلے سے ہی ڈاکٹروں نے وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ لینے کو کہا ہے، کیونکہ یہ سردیوں میں خاصا کم ہو جاتا ہے۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں اس وقت متاثرین کی تعداد 71 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ وہاں ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈیا میں صرف ایک روز کی کمی کے بعد یومیہ متاثرین کی تعداد 72,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب پرتگال کے فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو میں بھی کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اس بات کی تصدیق پرتگال کی فٹ بال فیڈریشن نے اپنی ویب سائٹ پر کی ہے۔ فیڈریشن نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں رونالڈو سویڈن میں ہونے والے یونین لیگ میچ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ رونالڈو میں کورونا کی علامات تو ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ تاحال آئسولیشن میں ہی ہیں۔ اب جانتے ہیں پاکستان کی صورتحال۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے نئے قواعد جاری کیے ہیں، جو ادارے کے جاری کردہ بیان کے مطابق صوبوں سے مل کر طے کیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو NCOC نے بڑی اجتماعات سے دور رہنے یا ان کو مکمل طور پر منعقد نہ کرنے کا کہا ہے، کیونکہ NCOC کے بیان کے مطابق یہ عوامی اجتماع سے سپر اسپریڈر اجتماع میں تبدیل ہو سکتے ہیں، جبکہ متنبع کرنے کے باوجود قواعد بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان جاری کردہ قواعد کا اطلاق ملک بھر میں سیاسی، مذہبی اور ثقافتی اجتماعات پر ہوگا، جبکہ شادیوں کی تقریبات اور کھیل کی تقریبات کے لیے الگ سے SOPs یکجا کی جائیں گی۔ سیاسی و مذہبی اجتماعات جو کسی ہال کے اندر منعقد کیے جائیں گے، اس کے لیے 500 لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ منعقد کردہ اجلاس کا دورانیہ 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب وہ اجتماعات جو باہر منعقد کی جائیں گی وہ کسی کووڈ پازیٹیو علاقے میں نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ ان اجتماعات کا دورانیہ بھی 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور وہاں ماسک پہننا، سماجی دوری کا خیال کرنا لازمی ہوگا۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان میں بھی کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اس بات کی تصدیق انہوں نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کی۔ اس وقت اگر پاکستان کی مجموعی صورتحال دیکھیں تو اس وقت ملک بھر میں کووڈ سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,20,000 ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,601 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت ملک میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 615 نئے متاثرین جبکہ 13 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے۔